اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں حاضر خدمت ہیں جناب اللہ رب العزت جو بڑا مہربان رب ہے، اور جب ہم بار بار اس بات کو یقین دہانی کراتے ہیں اس بات کی کہ ہمیں بے شک اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر موت کو، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھے گی، اور جب ہم ایمانیات کی بات کرتے ہیں تو ہم بار بار اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس رب کائنات نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے وہ بے شک اسے لینے پر بھی قادر ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم جناب کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ عربی نے، انصاری نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ ہے جس نے موت کی اچھی تیاری کی ہو، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ آج ہم اسی عنوان سے بات کریں گے، اسی عنوان کے تعلق سے، یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس تعلق پر اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری معزز مہمان شخصیات آج کے اس پینل میں موجود ہیں جو ہمیشہ ہماری اصلاح فرماتی ہیں، اختصار سے گفتگو فرماتی ہیں، لیکن اپنا معافی الضمیر ہم تک بہت بہترین انداز سے پہنچا دیتی ہیں۔ سعدیہ انصاری ہم میری مراد ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ آپا؟ الحمدللہ سلامت رہیے۔ ان کے ساتھ جو شخصیت اگلی نشست پر تشریف فرما ہیں، اور دونوں مہمان شخصیات کے نام میں بھی بڑی مماثلت ہے، اور ان کو ماشاءاللہ میں اکثر دیکھتی ہوں، مطالعے کا بہت شوق ہے، بہت پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، اور ہمیشہ بہت اچھی گفتگو فرماتی ہیں، اچھی گفتگو ان کی جانب سے بھی سامنے آتی ہے۔ ہمارے ساتھ سعدیہ سعید صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہے سعدیہ؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سلامت رہیے۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، جیسے کہ ہم نے آج عنوان ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت اس تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک موت جو ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر ذی روح جو ہے، جو اس کائنات میں اترا ہے، جو آیا ہے، اس کو فنا ہے، یہ دار فانی کہلاتا ہے۔ ایک مقررہ مدت تک آپ کو نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور پھر آپ کو کوچ کر جانا ہے۔ بے شک۔ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام تشریف لائیں، اتارا گیا ان کو زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارنے کے ساتھ ہی یہ واضح کر دیا، اعلان کر دیا اٹل حقیقت کو کہ تم کچھ مدت کے لیے دنیا میں اترے ہو، اور پھر تمہیں اپنی متاع سے نفع اٹھاتے ہوئے اور پھر کوچ کر جانا ہے، جو سورہ بقرہ کی 36 نمبر کی آیت میں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ کچھ ایک مدت کے لیے تمہارے لیے زمین کا ٹھکانہ ہے، اس کے بعد تم نے واپس لوٹ کر جانا ہے، اور یہ گھر تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ حجر میں 99 آیت میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں پر امر یقینی واقع ہو کے رہے گی، یعنی موت کو
امر یقینی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الیقین سے تعبیر فرمایا ہے، بے شک، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو۔ موت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا ذالک لآیات لقوم یتفکرون، تاکہ تم اس پر فکر کرو۔ اللہ نے ایک نشانی کے طور پر کہ کیا ہے موت سے اللہ کی قدرت تمہیں معلوم ہوگی، یہ جو موت کی جو حقیقت ہے، بے شک، اور تمام مخلوقات پر اللہ ہی کا تسلط ہے، اسی کا تصرف ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ موت کو کوئی نہ دربان روک سکتا ہے، نہ کوئی پردہ زندگی اور موت کے بیچ میں حائل ہو سکتا ہے۔ صحیح، دوسری صورت میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو کس طرح سے بیان کیا، یعنی کہ آپ دیکھیے سورہ زمر کے اندر یہ بھی واقعہ ہے کہ مطلب نیند کی حالت جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے رات جی، میں، تو اس کو سورہ زمر کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے 39 آیت میں کہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور کچھ کو ان کی نیند کی حالت میں، بے شک، یعنی موت اور زیست اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ تمام جانداروں کا، تمام زیروح کا، تمام ارواح کا جو تصرف ہے اللہ ہی کے دست قدرت کے اندر ہے، اس تصرف کا ایک مظاہرہ ہر جان ہر روز دیکھتی ہے کہ اس نیند کی حالت میں اس کے ہوش و حواس بھی معطل ہو جاتے ہیں، فہم و ادراک بھی معطل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اٹھتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، سوتے وقت کی دعا اور اٹھنے کے بعد کی دعا، تو وہ ایک طرح سے زندگی سے موت اور موت سے پھر زندگی میں آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال سورہ زمر میں دے دی۔ سورہ نجم میں فرمایا ان الی ربک المنتہا، ہر شے کی انتہا اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی ہے جہاں ہر شے کی انتہا ہے۔ پھر سورہ رحمان میں کیا فرمایا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب ذو الجلال کی ہے۔ سورہ انعام کے اندر فرمایا اللہ نے کہ 61 آیت میں کہ وہی ہے جو کہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر وہی نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس، تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کرتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، جیسا حکم ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے قبض کرتے ہیں۔ پھر سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ تم اگر پختہ قلعوں میں بھی ہوگے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ موت نہیں آئے گی؟ تم پختہ قلعوں میں بھی ہو تو اگر ہمارا حکم ہوا تمہارے لیے موت کا تو موت آ کر رہے گی۔ تو یہ ایک مسلمہ اٹل حقیقت ہے، اور موت ایک ایسی انسان کی ٹرانزیشن ہے یا ٹرانسفارمیشن ہے یا ٹرانسفر ہے ایک دوسری دنیا کے اندر کہ جہاں اس انسان کا مال بھی بے بس ہے، اس کی اولاد بھی بے بس ہے، اس کے احباب بھی بے بس ہیں، اور موت سے کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب بارو بیرو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اس کو آنا ہی ہے، یہ اتنی بڑی ایک حقیقت ہے۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس طرح سے قرآن مجید کی روشنی میں سعدیہ انصاری صاحبہ ارشاد فرما رہی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، بار بار یاد کرو۔ اب موت کو یاد کرنے اور کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے موت کے ذریعے متکبرین کی گردنوں کو توڑ دیا، بادشاہوں کے شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو موت سے بھاگا کرتے تھے اور موت کو حقیقت نہیں سمجھتے تھے، تو جب موت کا سچا پروانہ ان تک آ پہنچا تو انہیں محلات سے نکال کر، نرم گرم بستر سے نکال کر اندھیرے میں لا پھینکا۔ وہ ایک ایسا گڑھا کہ جہاں وہ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ محلات میں رہتے تھے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گئے، اور جہاں وہ نرم گرم بستر پر سویا کرتے تھے تو قبر ان کے لیے بچھونا بنا دی گئی۔ اور کیا ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ جس گہما گہمی میں وہ رہا کرتے تھے، خاندانی گہما گہمی میں، آج وہ وحشتوں کا شکار ہو گئے۔ تو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو غالب آنے والی ہے اور بلندی والی ہے، اور اس نے ہر مخلوق کے لیے فنا لکھ دی ہے، لیکن وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک اس جہاں میں اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو لوگوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں، اور وہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں مگن رہتے ہیں،
دوسرے وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو موت کے انجام سے باخبر ہیں۔ یعنی پہلے وہ ہے کہ جو موت کو یاد نہیں کرتے، بلکہ اگر انہیں موت یاد بھی آتی ہے تو وہ صرف اس لیے کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، ان کو یہ غم ہوتا ہے، تو وہ ان کی یہ یاد ان کو اللہ سے اور دور کر دیتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمیں سچی توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو موت کے انجام سے باخبر ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں اس جہاں سے اس جہاں میں جانا ہے اور رب کا دیدار نصیب ہونا ہے، تو وہ دعا کرتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات جلد از جلد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی طرف دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لذتوں کو ضائع کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ انسان جانتا ہے موت کے بارے میں، اگر یہ جانور جان لیں تو تمہیں اتنے موٹے جانور کھانا نصیب نہ ہو۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ بھی کوئی اٹھایا جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو دن رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت زندگی یعنی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو وہ یہاں کی تمام تکلیفات کو برداشت کرتا ہے، مصائب کو جھیلتا ہے اور اپنی تمام خواہشات کو سمیٹ کر رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ تو جیسے ہی موت کا پروانہ آتا ہے تو اسے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے اور وہ اس جہاں سے آخرت کی منازل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو وہاں سے ہنسی کی آواز آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا گیا کرو۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ موت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے مذاق کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو کچھ مجھے پتا ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کی اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ دیکھیے بندہ، ہمیں حدیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے گناہوں میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت علی کا قول، بس اگر میں آخر میں بیان کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی ہے اور موت اور آخرت پیش آنے والی ہے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ تم دنیا کے بیٹے نہیں بننا، آخرت کے بیٹے بننا، کیونکہ یہ جگہ عمل کی ہے، یہاں حساب نہیں ہے، لیکن کل وہاں حساب عمل نہیں ہے۔ اور دنیا کے بیٹے بننے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی تمام تر ہمدردیاں اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہیں اور بیٹا اپنی ماں کا عکس ہے۔ اگر تم دنیا کے بیٹے بنے تو دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آخرت کے بیٹے بن گئے تو آخرت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور پھر تم تمام گناہوں سے بچ کر اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو آخرت میں درجات بلند ہوں گے۔ بے شک، یعنی ہمیں دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ جیسا ایک مسافر رہتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو ہمیں دنیا میں رہ کر وہاں کی تیاری کرنی ہے کہ جہاں پر ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات جناب آج کے پینل میں موجود ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ۔ آج کا عنوان ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور واقعی در حقیقت یہی ہے کہ جب ہم زندگی میں رہ کر جو اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے زندگی کے طور پر، تو ہمیں اس نعمت کا اس رب کائنات کے حضور شکر بھی بجا لانا ہے، اور جب ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے اور ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں لوٹ کر اس رب کائنات کے پاس جانا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، اسی بات کو لے کر میں آپ کی جانب بڑھوں گی کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں اور پھر اس کی گہما گہمی میں اپنی زندگی کی مصروفیات میں محو ہو جاتے ہیں، پھر موت کو بھول جاتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جو موت کو یاد کریں تو اس کے پختہ نتائج حاصل ہوں، ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک دیکھیے موت ایک ایسی شے ہے کہ نہایت
عبرت اس سے آنی چاہیے، باعث عبرت ہے اور سبق آموز ایک چیز ہے کہ انسان کا ہر شے کٹ جاتی ہے اس دنیا جس کے اندر وہ ملبس رہتا ہے، اور جو موت کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں ان کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، کیونکہ پھر ان کا ہر عمل اسی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ بے شک موت کی یاد دل کو اللہ کے وعدے کے ذریعے قوت بخشتی ہے کہ اس نے فرما دیا ہے انک لا تخلف المیعاد، تمہارے لیے آخرت ہے، وہ احکامات جو میں نے صادر کر دیے وہ تم ان پر چلو گے تو موت تمہیں جو ہے وہ محبت سے گلے لگائے گی، اور میں بھی محبت سے تمہیں مقام عطا فرماؤں گا۔ پھر یہ کہ انسان کے مزاج کو نرم کرتی ہے موت کی یاد۔ موت کی یاد جو ہے حرص کی اور ہوس کی آگ جو ہے بجھاتی ہے، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور دنیا کو حقیر دکھلاتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے، لیکن وہ دنیا کے عملی طور پر دنیا کے فریب کے اندر مبتلا رہتا ہے، حالانکہ وہ دنیا کو مسخر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سجائی ہے دنیا تاکہ تم اس کی تسخیر کرو، اس کو مسخر کرو۔ سچ ہے کہ دنیا سے ہمیں بہت قوی واسطہ ہے، اور بے شک یہاں کے رشتے اور یہاں کے سارا کچھ جو ہے وہ ہماری ساری توجہ لے لیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات تو جب ہے کہ ہم دنیا میں رہیں اور دنیا ہمارے اندر نہ رہے، ہم دنیا کو فتح کریں اور دنیا ہمیں غرق نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے کیفیت اگر رہے گی، یہ انہی لوگوں کی رہتی ہے جو موت کو ہمیشہ کثرت سے یاد کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ دراصل موت کی یاد جو ہے وہ اس فانی اور عارضی زندگی ہونے کے علاوہ بہت سارے دیگر حقائق پہ سے پردہ اٹھاتی ہے۔ کس طرح سے کہ جب انسان کو مرتے ہوئے دیکھتی ہے کسی کو، تو اب یہ دوسرے جہان میں جا رہا ہے، اس کے لیے پڑھا جا رہا ہے، جو مسلمان ہے اس کو خاص طور پر بہت اہتمام سے رخصت کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت سارے حقائق کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ آج کا دور اس قدر بے حسی کا دور آ گیا ہے کہ یہاں پر دیکھتے ہوئے بھی دن اور رات اپنے سامنے ایکسیڈنٹس، حادثات، موتیں، لیکن وہ جو شعور ہے وہ نہیں جاگ رہا ہے۔ دراصل شعور اور حس جو ہے، اگر آپ اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ لے جائیں، یعنی کہ وہ گر جائے اتنی حد تک، تو پھر وہ جاگتی بھی نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے موت کی جو یاد ہے اس کے عوامل کون سے ہیں وہ میں بتاؤں گی کہ اس کی یاد کو پختہ کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ موت جس کی ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دینا، اپنے گھر میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، انسان توجہ نہیں دیتا، لیکن اگر ہم اس طرف توجہ دیں کہ اب وہ دوسرے جہان میں جانے والا ہے، کس طرح سے اس کی ہر شخص کی جو موت ہے وہ ایک عبرت لیے ہوئے، ایک سبق لیے ہوئے دوسرے انسان کے لیے۔ وہ اچھا سبق بھی ہو سکتا ہے، برا سبق بھی ہو سکتا ہے۔ تو جنازے میں شرکت کرنا، موت کے گھر میں جانا تعزیت کے لیے، یعنی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق فرمایا گیا ہے جنازے میں شرکت کا۔ تدفین کے اندر جانا، اور اس کی جو ہے تاکید اسی لیے کی گئی ہے کہ ہم جب کسی کی وفات کے اوپر جاتے ہیں تو ہماری توجہ صرف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلنے والے اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے، ان کے لیے بڑے فضائل اور برکات ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ آپ کے اندر کی وہ بے حسی کو ختم کرتی ہیں، یہ چیزیں عوامل کو جگاتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ زیارت قبور اور تذکیر موت ہے، کہ ذکر کیا جائے موت کا بار بار اور سامنے آئے۔ آپ دیکھیے قبرستان کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وہاں سے گزرو تو سلام کرو۔ ایک پہلے تو انسان ایسے ہی کرتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے سنا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کر کے آپ نے سلام کیا ہے، آپ کو جواب ملتا ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ آپ کو جواب ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا، تو پھر وہ کیا شے ہے جو جواب دے رہی ہے، پھر انسان کی توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ان چیزوں کی ان عوامل کو اختیار کرنے کے لیے جو کہا گیا، وہ اسی وجہ سے کہ اس کے اندر آپ کے شعور کی ایک بیداری ہوتی ہے اور آپ کا زیادہ دھیان اس طرف جاتا ہے۔ تو لہٰذا اتنا مسنون اس کی دعائیں بھی جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی جو ہم پڑھتے ہیں، بخشتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ ساری تو معلوم ہوتا ہے اس سے کہ جو آخرت کی منزل ہے اس کی تیاری کے لیے ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے، یہ ایک شعور کی بیداری ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ سونے اور جاگنے کی، سواری میں بیٹھنے کی، سواری سے اترنے کی، گھر کا تالا لگانے کی، یعنی گھر سے باہر جانے کی، واپس لوٹ کر آنے کی، یہ ساری جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، خاص طور پر سونے اور جاگنے کے وقت، تو وہ چونکہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتا ہے، اور وہ بھی ایک عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم روزانہ ہمارے جو حواس معطل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کی دعاؤں کو پڑھ کر اگر سوتا ہے انسان اور دعاؤں کو پڑھ کر اٹھتا ہے، تو وہ بھی ایسا عمل ہے، ایسے عوامل میں سے ہے کہ جو کرنا چاہیے، جو موت کی یاد
کی کثرت دیتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ موت کا ایک سفر ہے اور اس کی مشق تنہا سفر سے ہوتی ہے. جب انسان تنہا کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو یہ کہ بالکل اکیلا ہوں اس وقت میرا کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی ہے میرے ساتھ، اور اس وقت اگر وہ نکلا ہے تو یہ جو تنہا سفر ہے یہ بھی ایک عوامل میں سے بتلایا گیا ہے کہ اس میں بھی موت کا جو ہے وہ وقت یاد رکھے کہ سب کو قیامت کے روز اکیلا اور تنہا ہی سامنے جانا ہے. اس کے نہ ماں ہوں گے، نہ باپ ہوں گے، نہ کوئی اور ساتھ ہوگا. جو پانچواں عوامل میں سے ہے وہ ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس، کہ کانسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرے کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ کیا صحیح ہے، کیونکہ مجھے موت کے بعد اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. یہ بڑا مین نقطہ ہے، بہت مین نقطہ ہے اور بہت اہم نقطہ ہے. حقیقتاً موت کی یاد جو ہے وہ پختہ کرتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا، مجھ سے میرے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا. اور جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر 46 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اور یقین رکھتے ہیں آخر کار کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. یہ ایمان اور یقین کی کیفیت ہے ایمان مومن کے لیے کہ وہ رب سے ملنے والے ہیں اور اسی طرف لوٹ کے جانا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی کوئی ایک بات ہوتی تھی آپ کیا فرماتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ چراغ بھی بجھ گیا ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ جو چیز بھی ختم ہو رہی ہے ہر شے نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو اس طرح سے بھی ہمیں یہ یاد دلایا گیا کہ ہم یاد رکھیں. اور سعدیہ انصاری صاحبہ، جب ہم قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس قارون کے خزانے موجود ہیں وہ بھی اس سے یعنی موت سے بچ نہیں پائے ہیں. اور جو گہما گہمی میں رہنے والے، جو ہنسنے اور بولنے والے، جو جس طرح سے بھی عالی شان زندگی بسر کرنے والے، ان سب کا اختتام ایک ہی طرح سے ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ یقینی طور پر وہی ہے جہاں پر وہ لوٹ کر جائیں گے. یہ فرما دیجئے سعدیہ آپ کہ ایک موت کی تکلیف کا ہم نے بار بار حدیث مبارکہ میں بھی ذکر پڑھا ہے کہ ایک جب وقت نزا آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک تو موت کی تکلیف کیا ہے، پھر وہ کون سے اعمال کیے جائیں کہ اس سے ہم بچ سکیں، آپ ارشاد فرما دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ آپ موت کے بارے میں مجھے بتائیے. تو آپ نے بتایا کہ موت اس شاخ کی طرح ہے کہ جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں اور وہ کسی آدمی کے جسم میں ایسے ڈالی جائے کہ ہر رگ میں وہ کانٹا چلا جائے اور پھر اس کو پوری طاقت سے کھینچ لیا جائے تو جو آ گیا سو آ گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا. تو آپ نے بتایا کہ موت دراصل ہے کیا چیز. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو فرمایا کہ دیکھو بیٹے، موت کا کچھ نہیں پتا کہ موت کب آ جائے، لہٰذا وہ پہلے آئے اس سے پہلے تم اس کی تیاری کر لو. اور آگے وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگ کتنے غافل ہیں. وہ کیسا شخص ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں بسا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور وہ سرور کی محفل میں بھی جا رہا ہے، لیکن اگر وہاں پہنچنے کے بعد اسے کوئی سپاہی آ کر یہ کہہ دے، کوئی شخص آ کر کہہ دے کہ ابھی کوئی آئے گا اور تمہیں 5 کوڑے مارے گا، تو ایک دم اس کی رنگت بھی بدلے گی، سارے مزے بھی ختم ہو جائیں گے، اس کو زندگی ایک بوجھ لگنے لگے گی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ موت تو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہے اور اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، اس سے بے خبر ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ موت کی دراصل تکالیف ہوتی کیا ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیے نزع بیسیکلی ہے کیا؟ نزع وہ چیز ہے جو ڈائریکٹ یعنی براہ راست روح پر حملہ کرتی ہے، اور جب وہ روح پر حملہ کرتی ہے تو ہر رگ، ہر پٹھے، ہر جوڑ، ہر حصے سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے. ایک بال کے حصے سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک کی کھال کے بھی ایک حصے سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے. یعنی بزرگ جب موت کی تکلیف کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز، چیرنے والی چیز سے زیادہ تیز یا کینچی کے کاٹنے کے سے زیادہ تکلیف دہ چیز موت کی تکلیف ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کی تکلیف تلوار کے 300 وار کے برابر ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر انسان کو تلوار کا وار کہیں بھی لگے اور زخم بن جائے
تو اس زخم کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ روح اس جگہ موجود ہے. لیکن اب اگر یہاں یہ سوچیں کہ ڈائریکٹ کوئی چیز روح پر حملہ کر رہی ہو تو اس کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا کہ جب ظاہری کوئی زخم لگتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بیچ بچاؤ کر کے سنبھال لیتا ہے, لیکن یہ وہ تکلیف ہے کہ انسان کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا, اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا, حالانکہ سامنے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بیان سے قاصر ہوا کرتا ہے, وہ نہیں دیکھ سکتا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہے کہ اگر مردے کے ایک بال کو زمین اور آسمان کی چیز پر رکھ دیا جائے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی مر جائے, کیونکہ اس کے بال میں جو موت ہوتی ہے وہ اگر کسی چیز کے ساتھ مل جائے تو اس پر بھی موت آ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر مردے کی بال کو دنیا کے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے. ایک بزرگ کا یہ معمول تھا کہ وہ جب مریضوں کی عیادت کرتے اور ان کا موت کا وقت قریب ہوتا تو ان سے ان کے حال پوچھتے کہ آپ پر کیسا حال گزر رہا ہے. تو جب ان کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ زمین اور آسمان ایک ہو گئے اور سوراخ برابر حصے سے میری موت نکل رہی ہے. یعنی موت کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہیں کہ جس کا اندازہ جس پر موت طاری ہو وہی لگا سکتا ہے. اور اس وقت کے اگر ہم اعمال دیکھیں تو حکم یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد سب لوگ جاری رکھیں, لیکن مردے کو بہت نرمی کے ساتھ تلقین کریں, کیونکہ وہ اس وقت جس شدت سے گزر رہا ہوتا ہے بس کوشش یہ کریں کہ وہی کلمہ طیبہ اگر اس کی زبان پر جاری ہو تو بخشش کا سبب بن جایا کرتا ہے. اور میں یہاں یہ بات کروں کہ ویسے اگر کوئی اعمال کرنے والے ہوں تو دیکھیے موت کی تیاری پر زور دیجئے کہ یہاں موت کی تیاری کر کر جانا ہے. موت کو یاد کیجئے زیادہ سے زیادہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے اور توبہ اور استغفار کا دامن تھامے رہیے تو آخرت میں کامیابی ہی کامیابی. بے شک اللہ رب العزت ایمان پر اور کلمہ طیبہ پر ہمیں موت عطا فرمائے. اور یہی بات ہم بھی یہی کہیں گے کہ جب اللہ نے جس وقت ہمیں زندگی دی ہے اور پھر شعور کی منزل میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو تیاری اور اعمال تو اسی وقت سے ہمیں شروع کر دینے چاہیے. مزید اس پر کلام کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں حاضر خدمت ہیں. آج کا عنوان ہے جناب موت ایک اٹل حقیقت ہے. اور حقیقت بات یہی ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں تیاری کرنی ہے اس زندگی کی جہاں پر ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور اسی تعلق سے ہم وقفے پہ جانے سے قبل بھی بات کر رہے تھے. سعدیہ انصاری صاحبہ, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں اور ہماری تعلیمات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے, جگہ متعین ہے, مقام متعین ہے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جب یہ بات ہے کہ جب موت کے وقت توبہ کا دروازہ اس کے بند ہو جاتا ہے, ہمارے اعمال کا رجسٹر بھی کلوز ہو جاتا ہے, یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ جب اس طرح سے ہم نے یہ بات جان لی کہ اس وقت ہماری توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے, اعمال کا رجسٹر بھی بند ہو جاتا ہے, کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بے شک زینب, دن اور رات ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنے خود سامنے بھی, اور اس کا مقام بھی معین ہے اور وقت بھی, اور وہ اللہ کے سوائے اور کوئی بھی نہیں جانتا. بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, غریب ہو, امیر ہو, سب نے اپنی اپنی موت دیکھنی ہے. اور حضور پرنور علیہ السلام نے فرما دیا کہ نزا کے وقت کا جو ایک وقت ہے وہ معین ہے, اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, تو اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیجیے اللہ کے حضور میں. لہذا ضروری ہے کہ وقت آنے سے پہلے غفلتوں سے, کوتاہیوں سے, لغزشوں سے, ہر طرح کے وہ گناہ جو یاد کریں اور کبیرہ اور صغیرہ, اور ان سے توبہ کریں, اللہ کے حضور اس کے رب کو راضی کریں, اپنے اعمال کو سدھاریں تاکہ دنیا سے جب جائیں تو بدن سے روح اس حال میں نکلے. حقیقت میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جس روح بدن سے نکلتی ہے, یہ تو ایک نقشہ تھا جو کانٹوں کا اور وہ سب, لیکن جب مومن کی روح نکلتی ہے اس کے لیے بھی کثیر احادیث ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں فرما دیا گیا کہ کس طرح سے نکلتی ہے, پھول کی طرح, جیسے دودھ میں سے بال نکال لیا اس طرح سے. تو اس لمحے کو یاد رکھیں کہ جس وقت روح بدن سے نکلے تو وہ چین سے اور سکون سے نکلے, آسان. ہاں, اور جب فرشتے لینے کے لیے آئیں تو وہ دہشت ناک فرشتے ہوتے ہیں, وحشت ناک, ان کے تو حلیہ تک بتلا دیا گیا ہے جو گناہ گاروں پہ آتے ہیں, اور جو مومنین کے لیے آتے ہیں ان کا بھی بتلا دیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں ہرگز غفلت کی طرف جو ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے اس سے نکلنا ضروری ہے.
پاک ہے وہ ذات جس نے اس دنیا کو بنایا، دل کی ہر نفس کے لیے مختلف مصروفیات ہیں، مختلف کام ہیں، تمنائیں ہیں، عزم اور ارادہ پیدا کیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک فری ول دے دی. فرما دیا دو راستے ہیں کہ نجدین جو ہیں وہ دو ہیں، دو راستے ہیں، فری ول تمہاری ہے، اب تمہیں چوز کرنا ہے اپنا راستہ. تو انسان اس طرح سے لے کر چلے اپنی زندگی کو کہ وہ کانسٹنٹ اپنا احتساب بھی کرتا رہے اور نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا رہے، اور اس نیکی کے راستے کو جدا ہو جائے پھر اس کو پکڑ لے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، 29 کی آیت ہے سورہ تکویر میں، کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بے شک کہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں چلتی ہے. بے شک بے شک. تو تمہیں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈھال لینا ہے، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے اندر ڈھال لینا ہے. وہی تمہارے زندگی کا مالک ہے. اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہ ہوگا. تو موت اس دنیا میں جو ہے مخلوقات کا آخری انجام ہے، دنیا کی انتہا ہے، آخرت کی ابتدا ہے. یہ ساری چیزیں اگر انسان ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے تو یہ آیت بہت ایک اہم آیت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. حقیقت میں سورہ قاف کی 119 نمبر کی آیت ہے کہ موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تیار ہے. یہ وہی شے ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کس طرح سے جگا رہا ہے. سوچئے کہ اچھا یہاں ایک اور چیز جو موت کی بے ہوشی فرمایا گیا، یعنی ترجمہ آپ کسی بھی اس میں دیکھیں تو ترجمہ موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تیار ہے. وہ لمحہ، وہ جو نزع کا عالم ابھی شروع ہوا نہیں ہے، یعنی وہ لمحہ جس وقت کی آنکھ بند ہوتی ہے آپ کی حقیقت زندگی کی، آپ کے اعمال نامہ خود ہی کھلنا شروع ہو جاتا ہے، ویڈیو چلنی شروع ہو جاتی ہے. یہی وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا ایسا طریقہ نہیں تیرے سامنے لایا کہ جس سے تو اللہ کی طرف آ جاتا، لیکن تو نہیں آیا. تو یہ جو کیفیات ہیں، ان باتوں کو سمجھنا ہے. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے ساتھ آؤ، میرے پاس آؤ، لیکن اگر تم نے شرک نہیں کیا تو میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا. شرک سے بچیں. اب یہاں بھی ایک بہت اہم موضوع ہے شرک کا. دنیا کی کسی بھی شے کو اپنا خدا بنا لینا، وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو، کوئی خواہش ہو، اس کو بنا لینا وہ شرک کے اس میں چلا جاتا ہے. تو یہاں بندہ، ایک مومن بندہ بہت محتاط ہو کے اپنی زندگی کو لے کے چلے گا کہ میرا مقام اور وقت معین ہے، مجھے نہیں پتا اگلے لمحے ہے یا نہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو دن اور جو رات گزار رہا ہوتا ہے اسی طور پہ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں حاضری کا وقت تو نہیں آ گیا. آپ جب بھی نماز پڑھیں تو اپنی آخری نماز پڑھو. بالکل وہ جو کیفیت ہے. تو یہاں پر یہی ہمیں بتلا رہا ہے کہ اے ابن آدم تو زمین پر گناہوں کے ساتھ آئے اگر تو نے شرک نہ کیا ہو. تو اس لیے ہمیں بہت اس کی تیاری کے لیے گناہوں سے باز رہنا ہے. اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، ہر شے کو، اپنے ہر قدم کو، اپنی ہر سانس کو جو ہے اس طرف لے کر چلنا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ محنت مانگتی ہیں یہ چیزیں. مجاہدات کیے ہیں اللہ کے اولیاء نے جو اس کی دوستی میں آ گئے، انہوں نے مجاہدات کیے ہیں، ریاضات کیے ہیں. کتنے اللہ کے احکامات کو ایسا اپنے اوپر طاری کیا ہے کہ مہینوں کے روزے رکھے ہیں، دنوں کے روزے رکھے ہیں. یعنی کہ 5 دن بعد افطار کر رہے ہیں، اللہ کی عبادتوں میں ساری رات، سارا دن. تو ایسے مجاہدات اور ریاضات کر کے گئے ہیں. تو ہمیں اس لمحے سے، جو موت کا لمحہ ہے، جو دارالقرار میں جانے کا لمحہ ہے، دارالآخرت میں، اور یہاں سے نکلنے کا لمحہ ہے، اس لمحے کو ہر وقت یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے تو ضرور اس راستے پر، اس رات مستقیم پر قائم اور مستقیم ہو جائیں گے کہ جس پر چاہتا ہے کہ اللہ. اور سعدیہ انصاری صاحبہ کہ جب موت کا فرشتہ کسی بھی صاحب ایمان کے پاس آتا ہے تو وہ ہمیں یہی تو اس وقت ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، اور ہمیں اس وقت جو موت کو یاد کرنا ہے. ہم وقتی طور پر تو یاد کرتے ہیں اور شاید اس کے بعد گھر جا کر ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یہی وہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس وقت ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو لوگ جا رہے ہیں انہیں نے مرنا ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے
دنیا سے نہیں جانا، نہیں، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے ہمیں ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے، تو بس اللہ کی رضا میں زندگی گزاریے۔ اس پاک پروردگار عالم نے جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے، کیونکہ یاد دہانی کروا رہا ہے بار بار وہ فرشتہ کسی بھی شخص کو جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کوئی شخص، تو ہمارے لیے وہ یاد دہانی ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے زندگی کو، موت کو بہت زیادہ اس تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، بہت سارے اشعار، بہت سی نظمیں اس تعلق سے ملتی ہیں۔ اور سعدیہ، جس طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں نے بات کی، ان کا ایک شعر ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علامہ اقبال اپنے اس شعر میں بتا رہے ہیں، ہمیں اس بات کی معلومات ملتی ہے کہ غافل ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی ہر چیز ختم ہو گئی اور وہ اب اس کا کوئی عمل نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات جسے جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان کا اس جہاں میں آنا بھی آغاز نہیں ہے اور اس جہاں سے جانا بھی اختتام نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش کا عمل قدیمی ہے اور وہ عالم سر کہلاتا ہے، کہ جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ وہ انسان کو تخلیق کرے، اس وقت انسان کا وجود نہیں تھا لیکن وہ ارادہ الہی میں موجود تھا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس رب نے بنایا تو پھر انسان کا وجود ظاہر ہو گیا، پھر اس کے بعد انسان عالم ارواح میں رہا اور پھر عالم ارواح کے بعد وہ اس جہاں میں آیا کہ جسے کہتے ہیں یہ دنیا، کہ یہ دار فانی ہے اور یہاں سے جانا ہے، اور یہاں ایک وہ مدت تک رہا جو اس کی مدت مقرر کی گئی تھی، اور جب وہ یہاں سے واپس گیا تو اس جگہ کو کہتے ہیں قبر کے معاملات، آخرت کے معاملات، کہ وہ اس قبر میں چلا گیا، یعنی برزخ، عالم برزخ میں وہ پہنچ گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ عالم برزخ میں چلا گیا تو وہاں بھی اس کی زندگی کا اختتام نہیں ہوا ہے، بلکہ اب اس سے آگے کی طرف بڑھا ہے وہ، کہ وہ اب قیامت کی طرف جائے گا اور قیامت کے بعد وہ آخرت کی زندگی میں داخل ہوگا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جس طرح ہر رات کے بعد ایک طلوع صبح آتی ہے، تو علامہ اقبال نے بھی یہی بتایا کہ جب بندہ قبر میں چلا گیا تو ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے کہ جب دوبارہ سارے مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو انسان کا اس جہاں میں آنا ابتدا نہیں ہے، بلکہ ابتدا تو وہ ہے کہ جب رب نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور آغاز اور اختتام اس کا ہمیشہ ہے، اس کا کبھی آخرت کا کوئی اختتام نہیں ہے، کہ انسان پھر اس زندگی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو موت سے ہم سب کے ساتھ جتنے بھی لوگ موت سے غافل ہیں، رب العزت موت کی تیاری کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کیونکہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا تو آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب موت کا ذکر کرتے تھے تو آپ کی سانس اکھڑ جاتی تھی، اور جب رحمت کا ذکر ہوتا تب سانس واپس آتی تھی۔ اور پھر آخری بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، روایات میں ملتا ہے کہ یا اللہ تو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں کے پوروں سے روح کھینچتا ہے، تو میرے رب تجھ سے دعا ہے کہ تو موت کے وقت میری مدد فرما اور میرے مراحل میں آسانی فرما۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک بے شک۔ اور اہم بات اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جس لمحے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اب یقینی طور پر جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور کتاب الہی بھی اتاری ہے، کتاب الہی میں ہمارے لیے ہدایات ہیں، نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں پوری زندگی ان پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری آگے کی زندگی بہتر ہو سکے۔ کوئی ون لائنر میسج، بہت کم ٹائم رہ گیا، فرمائیے گا۔ زینب، موت جو ہے وہ مخلوقات کے لیے آخری انجام ہے، دنیا کی آخرت ہے، دنیا کی انتہا ہے، لیکن آخرت کی ابتدا ہے۔ جس لمحے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اس لمحے سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔
بعض لوگ قبر کے عذاب پر، قبر کے ثواب ان پہ یقین نہیں کرتے، لیکن آپ گہرائی سے مطالعہ کریں، مطالعے کو وسیع کریں اپنے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس لمحے سے، جیسا میں نے ابھی وہ آیت سنائی تھی کہ موت کی بے ہوشی حقیقت کھول دینے کو تیار ہے، تو یہ سوچیں کہ وہ اصلی وطن میں جانا ہے، اصل جو جگہ ہے ہماری رہنے کی وہ ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اسی لمحے سے شروع ہو جاتی ہے، وہ سارا جو پچھلا گزرا ہے اس کے اثرات اس لمحے یعنی میں آ اصل جاتے زندگی ہیں۔ کی تیاری کریں۔ جی مختصر سا میسج۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بے بھی ہے، شک، لیکن اگلی ہی آیت میں اس نے فرما دیا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ بے شک۔ تو ہم اس کی رحمانیت کو دیکھتے ہوئے گناہوں میں بالکل بے باک نہ ہو جائیں کہ واپس آنا بھول جائیں، لیکن وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو تم اگر گناہ کر لو تو واپس آؤ، لیکن اگلے ہی لمحے وہ یہ بھی تو فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کا بھی میں مالک ہوں، تو یہاں سے اعمال ایسے لے کے چلنا کہ کل وہاں سرخرو رہو، وہاں ندامت سے نہ کھڑے ہو، کیونکہ وہ رحمان رحیم ہے تو وہ قہار اور جبار بھی ہے، تو بے اسے شک غصہ بے بھی آتا شک۔ ہے۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بس بے شک وہ رب کائنات جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور وہ قادر مطلق ہے، ہم یہی دعا کریں گے کہ سب سے پہلے تو یہی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ ہمیں اللہ رب العزت اس دنیا میں جو زندگی دی ہے بہترین تیاری کی توفیق دے اور ہمارے عیبوں کا پردہ رکھے پروردگار عالم، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔